أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار أنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. سعادت ہے مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے کہ آپ اساتذہ کرام، طلاب گرامی و طالبات معظمہ کی خدمت میں اور اس علمی مرکز کے اندر آپ کے محضر میں کچھ گزارشات پیش کرنا، اور وہ بھی ایک اہم موضوع قرآنی، انسانی، اسلامی و خصوصاً عصر حاضر کے موضوعات میں سے، یعنی بیداری ملت اور بیداری ملت کے اندر اتحاد کا کردار. مکمل طور پر مجھے موضوع سے آشنائی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی ہے. پہلے میرے ذہن میں صرف اتحاد امت آنے سے پہلے جو موضوع میرے ذہن میں تھا، لیکن یہاں پہنچ کر زیدی صاحب نے تفصیل سے آگاہ کیا کہ جو موضوع ابھی اناؤنس بھی ہوا، ہم سب نے سنا کہ ملت کی بیداری میں اتحاد کا کردار ہے. موضوع وسیع ہے اور کلی اور وسیع موضوع کے اوپر گفتگو میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ جب تک اس کو جزئی بنا کر موضوع کے قابل نہ بنایا جائے، موضوع کے اندر ابہام رہتا ہے اور اجمال اور کلی گوئی ایسی بات ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، کم از کم کوئی علمی و نتیجہ نہیں ہوتا، اور اگر علمی ہو بھی تو عملی نتیجہ کلی اور وسیع بات کا کوئی نہیں ہوتا جب تک موضوع اتنا جزئی نہ ہو جائے کہ جسے انسان لمس کر سکے اور مشاہدہ کر سکے. در عین حال کوشش کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہے اس موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کروں، لیکن پہلے موضوع کی وضاحت کی ضرورت ہے. میں موضوع کا آغاز علامہ کے اس شعر سے کروں گا جو آج کے حالات کے تناظر میں بھی سمجھا جا سکتا ہے. یہ جو ہنگامہ بپا شورش یلغاری کا، عاقلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کی خودداری کا. یہ شورش یلغاری جو اس وقت برپا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں خصوصاً اسلامی دنیا کے اندر، اور اس وقت اس کی ایک تازہ لہر عرب دنیا کے اندر شروع ہوئی ہے. ٹیونیشیا سے شروع ہوئی اور مصر میں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے دیگر ممالک میں. یہ بھی پیغام بیداری ہے، اگرچہ اس کو خود بیداری سمجھتے ہیں، لیکن اگر وقت ہوا میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہے، آیا بیداری کی لہر ہے یا اور حرکت ہے جس کو نام دیا جا سکے. آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیات چند تلاوت کرنے کا شرف ہوا ہے. آیات نمبر 103، 104 اور 105، جس میں تقریباً یہی موضوع جو
مجلس و محفل کے لیے اعلان کیا گیا ہے، آیات کے اندر مکمل طور پر موجود ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اکثر سنی ہوئی آیت ہے اور آیات ہیں جو اگر گفتگو اس آیات کے اوپر نہ بھی ہو لیکن سرنامہ سخن کے طور پر آغاز مطلب کے لیے کم از کم ضرور پڑھی جاتی ہیں، خصوصاً جہاں پر امت اسلامیہ کے مختلف گروہ اور فرقے اور طبقات کا ایک مشترکہ اجتماع ہو یا اس مناسبت سے بولنا پڑے تو یہ آیت سرنامہ سخن ضرور قرار پاتی ہے، آشنا آیت ہے ہم سب کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، جمیعاً، اور متفرق نہ ہو، تفرقہ نہ کرو، فرقہ نہ بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے اور تمہارے دلوں میں خدا نے الفت ڈالی، اور نعمت خدا کے طفیل تم آپس میں بھائی بن گئے، جبکہ تم اس سے پہلے جہنم کے کنارے جا پہنچے تھے۔ اس سے خدا نے تمہیں نجات عطا کی، اور اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی نشانیاں کھول کے بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، یہ نشانیاں جو خدا نے بیان کی ہیں اس لیے ہیں کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ 104 میں ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے امت ہونا چاہیے، تمہیں امت ہونا چاہیے، تم میں سے امت ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، اس کا کام دعوت الی الخیر ہو، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور جس کا لاہ عمل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، وہ امت جس کا کام دعوت خیر، معروف کا امر اور منکر سے نہی ہو، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح یافتہ ہیں، فلاح پانے والے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جو اس کے بعد تاکید کی گئی کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو جن کے اندر تفرقہ ہوا، جن کے فرقے بنے، واختلفوا، اور ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں اور کھلے دلائل اور واضح ہدایت آ چکی تھی، اس کے بعد بھی ان کے اندر اختلاف ہوا۔ وَأُولَئِکَ هُمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے خدا کا بہت عظیم عذاب ہے۔ مکمل طور پر جو موضوع جاری ملت اور اس کے اندر اتحاد کا کردار ان چند 3 آیات کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ اہل علم کے اندر گفتگو ہے اور گفتگو بھی ایک طالب علم کی جانب سے ہے تو آسان ہے، اہل فضل و علم کے اندر طالب علمانہ گفتگو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ عام لوگوں میں مشکل پیش آتی ہے طالب علم کو گفتگو کرتے ہوئے، لیکن طلاب علوم کے اندر اور خصوصاً اساتید کی خدمت میں مشکل نہیں ہے کہ پہلے ہم جس طرح ہر موضوع ایک علمی ترتیب ہے گفتگو اور بحث کرنے کی کہ ہم موضوع کو کھولیں، پہلے موضوع کھولنا موضوع کا حل ہے، موضوع کی آدھی شناخت موضوع کے کھولنے میں ہے، یعنی دلائل کا مرحلہ بھی آسان ہو جاتا ہے اگر موضوع صحیح طریقے سے کھل جائے تصوری لحاظ سے۔ جب ہم موضوع کو تصور کر رہے ہیں، ذہن میں بٹھا رہے ہیں کہ دقیقاً اس موضوع سے مراد کیا ہے، اگر یہ مرحلہ بخوبی طے ہو جائے، تقریباً اسی مرحلے میں ہی کچھ کے لیے موضوع سارا واضح حل ہو جاتا ہے اور شفاف ہو جاتا ہے اور اس کا تصدیقی مرحلہ بھی طے ہوتا ہے۔ بیداری ملت میں بیداری و ملت تو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں۔ ملت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کو مذہب کے معنی میں ہے، راستے کے معنی میں ہے، آئین و مسلک۔ اردو میں جب تبدیل ہوا تو قوم کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے، اصل میں ملت مذہب کو کہتے ہیں، لہذا وہ کتابیں جو ملل کے نام سے لکھی گئی ہیں وہ مذاہب کے بارے میں ہیں، فرقے، ملل و نحل۔ ملل
ان ملہ یا ملت اس مذہب کو کہتے ہیں جو کسی دین کی شاخ ہو، نہلا یا نہل ان فرقوں کو اور ان تصورات کو کہتے ہیں جو دینی مذاہب کے مقابلے میں بنائے گئے ہوں، باطل نظریات کو نہلا کہتے ہیں۔ لہذا ملل و نہل، بہت سارے علماء نے تاریخ میں ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ معروف ترین کتاب شہرستانی کی نصابوں میں بھی شامل ہے، اور آپ کے شعبے کی یعنی شعبہ علوم اسلامی جو اس کا اس کی طرف سے ہم یہاں شرف یاب ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، ان کا بھی موضوع یہی ہے، اور امید ہے کہ ہو یہ کتاب ان کے نصاب میں بھی، ملل و نہل۔ ملت مذہب کہتے ہیں، لیکن اردو زبان میں یا فارسی میں، پہلے فارسی میں یہ تبدیل آیا، وجود میں آیا، پھر اس کے بعد فارسی کے ذریعے سے اردو میں استعمال ہونے لگا ملت قوم کے معنی میں۔ اگر ہم قرآن مجید کی اصطلاحات کو دیکھیں، غور کریں، اور خصوصاً قرآن کا اگر مکتبی معنی غور کریں ہم، چونکہ قرآن کی دو تفسیریں ہیں، دین کی دو تفسیریں تصویریں ہیں، ایک مکتبی دین کی تفسیر اور ایک غیر مکتبی۔ مکتبی و غیر مکتبی عام زبان آپ کی زبان میں اگر اشارہ کروں، یعنی دین کی آئیڈیالوجیکل تفسیر، اس کو کہتے ہیں مکتبی تفسیر، اور غیر مکتبی تفسیر دین کی شکل، یعنی جو دین ہو لیکن ایک آئیڈیالوجی کی صورت میں نہ ہو، باقاعدہ ایک منظم و مدون اور ترتیب یافتہ واضح عملی شکل نہ ہو اس کی، غیر عملی طور پر غیر عملی دین کی تفسیر، جس دین تصوراتی حد تک ہو جائے اور آپس میں غیر مربوط شعبے ہوں اس کے، لیکن در عین حال پراکندہ طور پر اسے بیان کر دیا جائے۔ غیر مکتبی تفسیر ہے کہ کم و بیش ہمارا جو تعلق ہے، خصوصاً اپنے ملک کی اگر بات کریں، اپنی قوم کی بات کریں، مسلمانوں کی، ہمارا یہاں پر دین کی غیر مکتبی تفسیر و تصویر سے تعلق ہے۔ ہم سب کے ذہنوں میں جو تصویر بیٹھی ہوئی ہے دین کی، غیر مکتبی ہے۔ مکتبی تفسیر کچھ لوگوں نے کی ہے، اگر آپ مطالعہ کرتے رہے ہوں اور کریں گے انشاءاللہ، بعض علماء و بعض اہل فکر، ان میں سے میں اگر نام لینا چاہوں تو علامہ اقبال، جن میں سارے فہرست ہیں کہ علامہ نے دین کو مکتبی تفسیر کے ساتھ پیش کیا ہے اور مکتبی شکل میں اس کو چاہا ہے۔ اتحاد کا ایک فریضہ یہی ہے مجتہد کا فریضہ تکراری کام کرنا نہیں ہے، بار بار آیت وضو سے وضو نکالنا نہیں ہے اجتہاد، چونکہ بار بار آیت وضو پڑھیں تو وضو ہی اندر سے نکلے گا، پھر بھی اس سے کوئی اور چیز نہیں دریافت ہوتی۔ مجتہد کا کام یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر عصر کے لیے، عصر کے تقاضوں اور ضرورتوں کے مطابق دین کی مکتبی تصویر پیش کرے اور تفسیر پیش کرے جو اس زمانے کے اوپر لاگو ہو سکے، اور وہ نسل اس کو